السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ سے طبیعت ٹھیک ہے آپ لوگوں کی؟ میں حاضر ہو گئی ہوں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول خاموش شہزادہ شور محبت کا، مصنفہ مرحا خان، قسط نمبر 3۔ ذیان ان کے سینے سے لگا روتا رہا اور زبیدہ بیگم آنکھوں میں نمی لیے بار بار اس کے ماتھے کو چومتی رہیں۔ صبح کا نرم سورج کھڑکی کے پردوں سے جھانک رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ زویا کی آنکھ آہستہ آہستہ کھلی۔ ابھی وہ غنودگی میں ہی تھی کہ اس نے لاپرواہی سے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا۔ جیسے ہی اس کی نظر اسکرین پر پڑی، اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ گھڑی پر وقت دیکھ کر 10:30۔ اف زویا، وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ پہلے دن ہی لیٹ ہو گئی۔ تیرا تو کچھ نہیں ہو سکتا، بالکل نکمی ہے تو، پاگل کہیں کی۔ اس نے غصے سے اپنے ہی ماتھے پر ہلکی سی چپت ماری اور منہ بسور کر بڑبڑائی، پاگل لڑکی، لوگوں کو امپریس کرنے آئی تھی اور یہاں پہلے دن ہی دھلائی کروا بیٹھے گی۔ وہ ہڑبڑا کر بیڈ سے اٹھی، جلدی جلدی اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے کپڑے سمیٹے اور واش روم کی طرف دوڑ گئی۔ راستے میں اپنے ہی الجھے سنہری بالوں کو دیکھ کر ہنس دی۔ پھر جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی پورا کمرہ پھر خاموش ہو گیا۔ زویا نے عجلت میں تیار ہو کر اپنا بیگ اٹھایا اور جلدی جلدی سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے بوتیک کے فلور پر آ پہنچی۔ اس نے سرخ رنگ کی ہلکی سی کرتی پہنی ہوئی تھی، جس کے ساتھ سیاہ جینز اور گلے میں ڈھیلا سا بلیک اسٹولر لٹک رہا تھا۔ پاؤں میں وائٹ کلر کے سنیکرز ڈالے، سنہری بال ہمیشہ کی طرح ایک صاف ستھری پونی میں بندھے تھے جو اس کے چہرے کو اور نکھار رہے تھے۔ جیسے ہی وہ بوتیک کی مرکزی ہال میں داخل ہوئی، سب کی نظریں بے اختیار اس پر جم گئیں۔ اس کی سادگی میں چھپی خوبصورتی اور اس کی معصوم مسکراہٹ نے ماحول کو بدل دیا تھا۔ زویا کے قدم رکے نہیں، وہ تیزی سے آگے بڑھی اور دونوں ہاتھ کانوں کے پاس لے جا کر شرارتی انداز میں اشارے سے بولی، "سوری۔" اس کی بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں خوف اور معصومیت کا انوکھا امتزاج تھا۔ بوتیک کی اونر ایلیشیا، جو صبح سے ہی اسے ڈانٹنے کا سوچ رہی تھی، ایک لمحے کو رک گئی۔ ان کے لبوں پر نرمی بھری مسکراہٹ آ گئی۔ یہ لڑکی تو بالکل ہی نرالی ہے، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ ادھر زویا نے کسی کو کچھ اور کہنے کا موقع دیے بغیر فوراً اپنے ورک ڈیسک کی طرف رخ کیا۔ اس نے میٹرک پیپرز اور ڈیزائننگ کی شیٹس کھولیں اور پوری سنجیدگی سے کام میں لگ گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی تیزی اور محنت دیکھ کر باقی کے اسٹاف بھی حیران رہ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو لڑکی شرمندگی سے ایلیشیا کے سامنے کھڑی تھی، وہ اب اپنی دنیا میں گم ایک پروفیشنل ڈیزائنر نظر آ رہی تھی۔ شاندار کمرہ، لمبی ڈائننگ ٹیبل پر انواع و اقسام کے کھانے سجے تھے۔ چاندی کے برتنوں میں خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ سب اپنے حصے کی پلیٹس بھر کر کھا رہے تھے، مگر ذیان، وہ اوپر اپنے کمرے میں تنہا تھا۔ اس کا ڈر، اس کی خاموشی اور اس کی چیخیں سب کو یاد تھی۔ زبیدہ بیگم کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ان کا دل کھانے سے اچاٹ ہو گیا۔ باقی سب تو کھانے میں اس قدر مگن تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زبیدہ بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ انہوں نے سب کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، "میں سوچ رہی ہوں کہ ذیان کے لیے ایک ویلکم پارٹی رکھی جائے، تاکہ سب کو معلوم ہو کہ وہ اکیلا نہیں ہے، ہم سب اس کے ساتھ ہیں۔" یہ سنتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک جہانگیر خان نے زور سے کانٹا پلیٹ پر پٹکا اور بولا، "ماں، یہ کیسا مذاق ہے؟ پورے شہر کو بلائیں گی آپ؟ سب کے سامنے ہماری عزت کا تماشا بنے گا۔ سب لوگ کہیں گے کہ خان خاندان کے بیٹے کو دماغی خلل ہے۔" زبیدہ بیگم کا چہرہ سخت ہوا، لیکن بولنے سے پہلے جہانگیر خان کا بیٹا احمد بھی ان بات کاٹ کر بولا، "بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں دادی، یہ پارٹی عزت بڑھانے کی بجائے ہمیں مزید بدنام کر دے گی۔ کون سا ذیان نارمل ہو گیا ہے؟ ابھی کل ہی اس نے اپنے کمرے کا حال برباد کیا ہے۔
پلیز آپ کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے پر ہماری عزت کا تو خیال کریں. میرے دوستوں میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ میں سب کو کیا بتاتا پھروں گا کہ میرا کزن جو کہ میرے بھائیوں جیسا ہے وہ پاگل ہے؟ سب کیا سوچیں گے؟ میرا مذاق اڑائیں گے. اب کوئی پارٹی نہیں کریں گی؟ برائے مہربانی ہماری عزت کا خیال کریں. احمد دانت پیس کر بولا. کمرہ ایک دم تلخی سے بھر گیا. فضا میں تناؤ چھا گیا. زبیدہ بیگم نے گہری سانس لی اور کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر کے میز پر رکھ کر بلند آواز میں کہا، تم دونوں بھول رہے ہو کہ یہ محل، یہ عزت، یہ کاروبار سب زیان کا ہے. وہی وارث ہے اس خاندان کا. میں چاہے اکیلی رہ جاؤں مگر اپنے پوتے کی خوشی کے لیے یہ پارٹی ضرور رکھوں گی. جن کو اپنی عزت زیادہ پیاری ہے وہ بے شک اس پارٹی میں نہ آئیں، لیکن ایک بات یاد رکھے، وہ اس مینشن میں دوبارہ مجھے دکھنا نہیں چاہیے. احمد نے فوراً جواب دیا. لیکن دادی، لوگ ہنسیں گے ہم پر. زبیدہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں، آواز بھرا گئی. اگر ہنسیں گے تو ہنسنے دو. میں اپنے پوتے کو قید نہیں رکھ سکتی. دنیا کو دکھانا ہوگا کہ میرا ذہن کمزور نہیں ہے. وہ آج بھی خان مینشن کا شہزادہ ہے. کمرے میں سناٹا چھا گیا. جہانگیر خان نے منہ پھیر لیا. احمد کے چہرے پر ناگواری تھی. ہیرا تو ایسے کھانے میں مگن تھی جیسے وہ کسی اور ہی زبان میں باتیں کر رہے ہوں اور یہ سب اس کی سمجھ سے باہر ہو. جبکہ شفقت بیگم ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ سجا کر دادی کو دیکھ رہی تھی. یہ تو طے تھا، شفقت بیگم کے ہوتے ہوئے یہ پارٹی سکون سے نہیں ہو سکتی تھی. مگر زبیدہ بیگم کی باتوں میں ایسا یقین تھا کہ کوئی بھی مزید بحث نہ کر سکا. بوتیک کا ماحول ہمیشہ کی طرح مصروف تھا. مشینوں کی آواز، فٹنگ کے کاغذ اور رنگین کپڑوں کی چمک ماحول کو زندگی بخشی ہوئی تھی. اتنے میں علیشا، بوتیک کی آنر، اپنے کیبن سے فون کان سے لگائے نکلی. اس کا چہرہ سخت مگر پروفیشنل انداز میں سنجیدہ تھا. وہ اعتماد سے چلتی ہوئی ہال کے بیچ میں آئی اور بلند لہجے میں بولی، جی ہاں میڈم، آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا. ہمارا بوتیک ہمیشہ معیاری کام کرتا ہے اور یہ پروجیکٹ بھی بہترین ہوگا. اس کے یہ الفاظ سنتے ہی سارا سٹاف اپنے کام میں مزید مستعد ہو گیا. کچھ لمحے بعد علیشا نے بات ختم کی. ٹھیک ہے، ہم شام تک آپ کو ڈیزائن کا پہلا خاکہ بھجوا دیں گے. تھینک یو. فون رکھتے ہی اس نے گہری سانس لی اور سب کی طرف دیکھا. سنو سب. اس کی آواز میں ایک خاص ولولہ تھا. یہ کال ابھی آئی تھی خان مینشن سے. پورے حال میں جیسے ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی. خان مینشن کا نام سنتے ہی سب کی آنکھیں پھیل گئیں. علیشا نے فائل کھولتے ہوئے کہا، یہ شہر کی جانی مانی ہستی ہے. ان کے خاندان میں ایک بڑی خوشی ہے اور انہوں نے اپنی خوشی کی تقریب کے لیے ہم پر اعتماد کیا ہے. یاد رکھو، یہ صرف ایک آرڈر نہیں، یہ ہمارے بوتیک کے لیے ایک اعزاز ہے. اس کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ پورا اسٹاف ایک ساتھ بولا، یس میڈم. کمرے میں ایک نیا جوش بھر گیا. سوئیوں کی کھٹ کھٹ، ڈیزائنرز کے قلم کی حرکت اور درزیوں کے ہاتھوں کی پھرتی دگنی ہو گئی. بوتیک کے اندر اب بھی مصروفیت اپنے عروج پر تھی. ہر ڈیزائنر اپنے کپڑوں کے سیمپل پر جھکا ہوا. کاٹنے والے کپڑوں کی خوشبو اور رنگین فیتوں کی کھڑکھڑاہٹ فضا میں گھلی ہوئی تھی. علیشا ایک بار پھر سب کے درمیان کھڑی تھی. اس کی آواز میں کمال کی مضبوطی تھی. سنو سب، خان مینشن نے صرف کپڑے نہیں مانگے، انہوں نے پورے خاندان کے لیے خصوصی ڈریسز تیار کرنے کا کہا ہے. اس کے لیے ہمیں نہ صرف ڈیزائنز دکھانے ہیں بلکہ میجرمنٹس بھی خود جا کر لینی ہیں. یہ سنتے ہی سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. کسی کے ہاتھ میں سوئی تھی، کسی کے سامنے کٹے ہوئے کپڑوں کا ڈھیر. سب پہلے ہی اپنے کاموں میں جکڑے ہوئے تھے. ایک درزی ہچکچاتے ہوئے بولا، میڈم، ہم سب ابھی آرڈرز میں پھنسے ہوئے ہیں، شاید وقت نکالنا مشکل ہو جائے. علیشا نے ایک لمحہ سوچا، پھر اس کی نظر کونے میں کھڑی زویا پر جا ٹکی. زرد روشنی میں زویا کی سنہری آنکھیں مزید چمک رہی تھیں مگر اس کے چہرے پر معصومیت کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ بھی جھلک رہی تھی.
الیشیا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ زویا۔ زویا چونک گئی، جیسے کسی نے اچانک اس کا نام لے کر بلایا ہو۔ جی میڈم۔ الیشیا نے فائل آگے بڑھائی۔ ابھی کچھ دیر میں خان مینشن کی طرف سے گاڑی آئے گی۔ تمہیں وہاں جانا ہے۔ زویا کی سانس ایک پل کو رک گئی۔ میں؟ ہاں تم۔ الیشیا نے سخت مگر اعتماد بھری نظر اس پر ڈالی۔ تم وہاں جا کر ڈیزائن دکھاؤ گی، خاندان والوں کو پسند کرواؤ گی اور سب کے میئرمنٹس بھی لے کر آؤ گی۔ یہ موقع ہے زویا، اس کو ضائع مت کرنا۔ زویا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے اپنے یتیم خانے کے دن یاد آ گئے، وہ دن جب اسے لگتا تھا زندگی کبھی بڑی نہیں ہوگی، اور آج قسمت نے اسے اتنے بڑے گھرانے کے دروازے پر بھیجنے کا ساماں کر دیا تھا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اثبات میں سر ہلایا۔ جی میڈم، میں پوری کوشش کروں گی۔ الیشیا کی آنکھوں میں پہلی بار فخر کی چمک اتری۔ گڈ گرل۔ بوتیک کے دروازے پر ہلکی ہلکی روشنی جگمگا رہی تھی۔ اندر زویا نے اپنی فائل مضبوطی سے تھامی ہوئی تھی۔ دل کے اندر خوف اور جوش ایک ساتھ دھڑک رہے تھے۔ اچانک باہر سے کاروں کے ہارن کی آواز آئی۔ پوری بوتیک کے عملے کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ شیشے کے دروازے کے پار ایک چمچماتی سیاہ مرسڈیز بوتیک کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی کے شیشے پر لگی ہلکی روشنی بھی اس کی دقت اور رعب کو بڑھا رہی تھی۔ دو باوردی ڈرائیور فوراً اترے اور ایک نے بوتیک کا دروازہ کھول دیا۔ ان کے انداز سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ کسی بڑے خاندان کے ملازم ہیں، خان مینشن سے آئے ہیں۔ الیشیا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ زویا کی طرف دیکھا۔ زویا، اب یہ تمہارا وقت ہے، جاؤ اور انہیں دکھاؤ کہ تم کس قابل ہو۔ زویا کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے ہمت باندھی۔ اس نے سر کو ہلکا سا جھکا کر اثبات میں کہا، جی میڈم۔ وہ اپنے قدموں کو قابو کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ باہر نکلی تو ڈرائیور نے مؤدبانہ انداز میں گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ زویا لمحہ بھر کر رکی، پھر اپنے سنہری بالوں کو ہلکا سا درست کیا اور فائل سینے سے لگائے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کے دروازے بند ہوتے ہی بوتیک کی روشنیاں پیچھے رہ گئیں۔ اب زویا کی آنکھوں کے سامنے ایک نیا سفر تھا، وہ سفر جس کا اختتام اسے سیدھا خان مینشن تک لے جائے گا۔ گاڑی شاہراہ پر روانہ ہوئی۔ شہر کی روشنیاں تیزی سے پیچھے چھوٹ رہی تھیں اور زویا کی سنہری آنکھوں میں ہلکا سا خوف اور خواب ایک ساتھ جھلک رہے تھے۔ گاڑی ایک لمبے اور پرسکون راستے سے گزرتی جا رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف ہری بھری گھاس، روشنیوں سے جگمگاتے درخت اور خوبصورت فوارے تھے۔ زویا کی آنکھیں کھڑکی سے چپکی ہوئی تھیں۔ یہ محل ہے، کسی راجا کا گھر تو نہیں؟ اس کے لبوں سے مدھم سرگوشی نکلی۔ کچھ ہی لمحوں بعد گاڑی ایک وسیع و عریض گیٹ کے سامنے رکی۔ لوہے کا بلند و بالا گیٹ، جس پر سنہری حروف میں کنندہ تھا، خان مینشن۔ گیٹ کے دونوں اطراف باوردی گارڈ کھڑے تھے، جنہوں نے احترام سے گاڑی کو اندر جانے کی اجازت دی۔ جیسے ہی گاڑی اندر داخل ہوئی، زویا کا سانس رکنے لگا۔ زویا کی آنکھیں چمک رہی تھیں، جیسے کسی بچے نے پہلی بار میلے میں رنگین جھولے دیکھے ہوں۔ اس کے لب بے اختیار حرکت میں آئے۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ سرگوشی بھی لبوں سے پھسل گئی۔ یا اللہ، یہ تو کسی کہانی کا محل لگتا ہے۔ اس کی پلکیں بار بار جھپک رہی تھیں۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ حقیقت میں یہ سب دیکھ رہی ہے۔ سفید سنگ مرمر کی جھلک، سنہری روشنیوں میں نہایا ہوا فوارہ اور دور سے آتی ہلکی ہلکی موسیقی، سب کچھ جادو سا لگ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، زویا، آج تک تو نے صرف تصویروں میں ایسے گھر دیکھے تھے، یہ سب خواب تو نہیں ہے؟ جب ڈرائیور نے دروازہ کھولا تو اس نے جھجکتے ہوئے قدم باہر رکھا۔ سرد سنگ مرمر کی سیڑھیوں نے جیسے اس کے وجود کو اور بھی ہلکا کر دیا۔ ہر قدم پر وہ دائیں بائیں دیکھتی، جیسے ہر منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہتی ہو۔ روشنی فانوس سے چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی اور زویا کی سنہری آنکھیں اس روشنی کو منعکس کر کے مزید جگمگانے لگی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔
ایک معصوم حیرت بھری مسکراہٹ۔ یا اللہ! یہ سب میں دیکھ بھی رہی ہوں اور مان بھی نہیں پا رہی۔ اس نے اپنی فائل کو مزید مضبوطی سے سینے سے لگایا اور دھڑکتے دل کے ساتھ مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ زویا کے قدم جیسے ہی سنہری دروازے کے اندر داخل ہوئے، سامنے ایک عظیم ہال کھل گیا۔ چھت پر لٹکا ہوا ایک دیو ہیکل فانوس پورے ہال کو جگمگا رہا تھا۔ دیواروں پر لگے پینٹنگز اور ہلکی ہلکی خوشبو بکھیرتے گلابی پھول ماحول کو مزید شاندار اور دلکش بنا رہے تھے۔ زویا کے قدم خود بخود سست ہو گئے۔ اس کی آنکھیں سب کچھ حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ کیا واقعی یہ سب حقیقت ہے؟ اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اچانک اس کی نظریں ہال کے بیچوں بیچ صوفے پر جا بیٹھی۔ وہاں ایک باوقار اور پررعب شخصیت ہاتھوں میں تسبیح لیے سکون سے بیٹھی تھی۔ یہ تھی زبیدہ بیگم۔ سفید لباس، چہرے پر عمر کا نکھار اور وقار، اور آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور درد چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی زبیدہ بیگم نے اپنی آنکھیں اٹھائیں، ان کی نگاہ زویا پر آ کر ٹھہر گئی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک گیا۔ زویا اپنے سنہرے بال اور معصوم چہرے کے ساتھ اپنی فائل سینے سے لگائے کسی پری کی طرح دروازے پر کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر شفقت بیگم کو کسی کی یاد آئی۔ ذہن کے پردوں پر اس لڑکی جیسی کسی پری کی جھلک دکھی تھی۔ زبیدہ بیگم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مدھم سی آواز میں بولی، یہی ہے وہ لڑکی؟ ان کے ساتھ کھڑی ملازمہ نے فوراً سر جھکا کر کہا، جی بیگم صاحبہ، یہی ہے، ڈیزائنر بوتیک سے آئی ہے۔ زویا نے فوراً آگے بڑھ کر ادب سے سلام کیا۔ السلام علیکم میڈم، میں زویا ہوں۔ مجھے بوتیک کی طرف سے آپ کی طرف بھیجا گیا ہے کچھ ڈیزائنز کے لیے۔ زبیدہ بیگم نے تسبیح ہاتھ سے رکھتے ہوئے اسے غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ ایسا لگا جیسے برسوں سے کھوئی ہوئی کوئی روشنی اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہو۔ وعلیکم السلام زویا بیٹی۔ ان کی آواز نرم اور ممتا سے بھری ہوئی تھی۔ تمہارا نام بھی تمہاری طرح بہت خوبصورت ہے۔ آؤ بیٹھو ادھر میرے پاس۔ تم نے مجھے میری جوانی یاد دلا دی۔ زویا کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ تعریف سن کر اس کے گال سرخ ہو گئے۔ اس نے آہستہ سے صوفے کے کونے پر بیٹھتے ہوئے فائل آگے بڑھائی۔ یہ ڈیزائن میں لے کر آئی ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔ زبیدہ بیگم نے فائل کو دیکھا، مگر ان کی نظریں بار بار زویا کے چہرے پر اٹک رہی تھیں۔ ان کے دل میں انجانے جذبے ابھرنے لگے۔ یہ لڑکی، کچھ تو ہے اس میں، نہ جانے کیوں دل کو چھو گئی ہے۔ زویا اب زبیدہ بیگم کو ڈیزائنز دکھا رہی تھی۔ بیگم کے چہرے پر نرمی تھی، وہ ہر ڈیزائن کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ زویا کا دل ڈر اور جھجک کے باوجود مطمئن تھا کہ شاید یہ اچھا ہو رہا ہے۔ اتنے میں اوپر سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ گونجی، ایسی چیخ جیسے کسی نے روح کو نوچ لیا ہو۔ آہ! مجھے دور کرو، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ زویا کے ہاتھ سے فائل لرز کر گرنے ہی والی تھی۔ اس کے قدم کانپ گئے، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ سہم کر زبیدہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ بیگم کا چہرہ ایک دم اتر گیا۔ ان کے لبوں پر استغفار جاری ہوا اور انہوں نے فوراً تسبیح ایک طرف رکھی۔ یا اللہ میرا ذہن پھر سے۔ انہوں نے تیز قدموں سے لفٹ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ زویا نے الجھن اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بیگم کو پکارنے کی ہمت کی، میں مدد کروں؟ بیگم نے پلٹ کر ایک لمحے کو زویا کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی اور ماں جیسا درد تھا۔ ہاں بیٹا، تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئی ہوں، پر وہ انکار نہ کر سکی۔ زبیدہ بیگم نے لفٹ کا بٹن دبایا۔ لفٹ کی سنہری دروازے کھلنے کی آواز جیسے پورے محل میں گونج گئی۔ زویا نے ہچکچاتے ہوئے قدم آگے بڑھائے، دل ہی دل میں پڑا، یا اللہ یہ میں کہاں آ گئی؟ ہر لمحے ذہن کی تیز ہوتی چیخیں اوپر سے گونج رہی تھی۔
زویا کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں اور اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ لفٹ کی گھنٹی بجی، دھیمی سی ٹنگ کی آواز کے ساتھ دروازے کھلے۔ اندھیرا ان دونوں کے استقبال کو تیار کھڑا تھا۔ پورا پورشن سیاہی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف باہر کے فوارے کی روشنی شیشے کے دروازوں سے اندر پڑ رہی تھی، لیکن اس سناٹے کو چیرتی ہوئی آوازیں ہر چیز کو ہلا رہی تھی۔ چھوڑ دو، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میں پاگل نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ اندر سے زور زور سے کچھ ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی، شیشے کے کرچوں کے گرنے، لکڑی کے ٹکڑوں کے ٹوٹنے اور فرنیچر کے الٹنے کی آوازیں۔ زبیدہ بیگم کا دل کانپ رہا تھا، لیکن انہوں نے خود کو سنبھالا۔ زویا نے قدم لرزتے ہوئے آگے بڑھایا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئیں، سامنے کا منظر دیکھ کر زویا کی سانس رک گئی۔ زیان اندھیرے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ اپنے بال نوچ رہا تھا، کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور فرش پر سارا کھانا بکھرا پڑا تھا۔ برتن شیشے کے سارے ٹوٹ چکے تھے۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، جیسے ابھی ابھی کسی جنگ سے نکلا ہو۔ وہ بار بار چیخ رہا تھا، میں پاگل نہیں ہوں، سن رہے ہو تم سب، میں پاگل نہیں ہوں۔ زیان کا یہ حال دیکھ کر زویا کے وجود میں لرزہ دوڑ گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کو تو اسے لگا کہ اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ زبیدہ بیگم تیزی سے آگے بڑھی اور زیان کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ بیٹا، میرا زیان، بس کرو، روکو خود کو سنبھالو میرے بچے۔ ان کی آواز رند گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن زویا وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بھیانک خواب کے بیچ پھنس گئی ہو۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ زبیدہ بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے زیان کو تھام دیا۔ ان کی انگلیاں اس کے بالوں پر پھرتی رہیں۔ وہ بار بار اسے سینے سے لگاتی اور کہتی، بس بیٹا، بس میرا شہزادہ، دیکھو میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ زیان کے چیخنے کی شدت کم ہوئی۔ اس کی سانس ابھی بھی بے ربط تھی، مگر وہ اپنی دادی کے لمس میں تھوڑا سا سنبھلنے لگا۔ اور تبھی زیان کی نظریں اچانک سامنے کھڑی زویا پر جا ٹھہریں۔ اندھیرے کمرے میں وہ چاندنی جیسی روشنی میں کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف دونوں لرز رہے تھے۔ زیان کی نیلی آنکھوں نے جیسے ہی زویا کی آنکھوں کا سامنا کیا، ایک لمحے کے لیے وقت رک گیا۔ زویا کے دل میں دھماکہ ہوا۔ یہی وہ چہرہ تھا، یہی نیلی آنکھیں، وہی درد بھری چیخیں جو اس نے اپنے خواب میں دیکھی تھی۔ یا اللہ! اس کے لبوں سے مدھم سا نکلا۔ اسے لگا جیسے خواب اور حقیقت ایک دوسرے میں کھل گئے ہوں۔ زیان نے پلک جھپکی، پھر اچانک خوف سے پیچھے ہٹا۔ اس کا چہرہ سہما ہوا تھا، جیسے وہ زویا کو دشمن سمجھ رہا ہو۔ یہ کون ہے؟ مجھے اس سے بچاؤ، دادی! وہ کانپتے ہوئے قدم پیچھے لے گیا اور اپنی دادی کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اس کے ہاتھ دادی کے دوپٹے کو جکڑ کر کپکپانے لگے۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور بمشکل سانس لی۔ وہ ساکت کھڑی بس زیان کو دیکھے جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی، تو خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ زبیدہ بیگم نے زید کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ چپ ہو جاؤ بیٹا، بس اب کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ زیان کی آنکھوں میں خوف اب بھی لرز رہا تھا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان کہتا رہا، میں پاگل نہیں ہوں دادی، میں پاگل نہیں ہوں۔ زبیدہ بیگم نے اس کا معصوم سا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، پھر اسے آہستہ سے بستر پر بٹھایا، اس کے بال سنوارے، ماتھے کو چوما اور نرم لہجے میں کہا، ہاں بیٹا، تم پاگل نہیں ہو، تم تو میرے شہزادہ ہو۔ زیان نے جیسے ہی دادی کا لمس محسوس کیا، تھوڑا سکون پایا۔ کچھ دیر بعد وہ تھکن اور رونے کی شدت سے نیم بے ہوش سا ہو گیا۔ زبیدہ بیگم نے لمبی سانس لی اور آہستہ آہستہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئیں۔ دادی کے ساتھ زویا بھی چپ چاپ باہر آ گئی۔
اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ لمحے وہ خاموشی سے دادی کے پیچھے چلتی رہی، پھر ہمت جٹا کر بولی، یہ لڑکا کون ہے؟ اس کی آنکھوں میں اتنا درد کیوں ہے؟ یہ بار بار یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ زبیدہ بیگم نے قدم روک لیے، ان کی نظریں نیچے جھک گئیں۔ کچھ پل سوچنے کے بعد وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مگر ان کی آواز میں تلخی چھپی ہوئی تھی۔ یہ ہمارے ہی خون کا وارث ہے بیٹی، مگر اس کے زخم باہر والوں نے نہیں دیے۔ اس حال تک اسے پہنچانے والے اس کے اپنے ہیں۔ یہ پاگل نہیں تھا، اس کو پاگل کیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہی ان کی آنکھوں کے کونے بھیگ گئے۔ زویا ساکت رہ گئی، اس کے کانوں میں دادی کی باتیں گونجتی رہیں۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنے لبوں کو کاٹا، مگر درد اتنا شدید تھا کہ ضبط ٹوٹ گیا۔ یا اللہ، اتنا معصوم لڑکا، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ زویا نے اپنے اسٹالر کے کونے سے آنسو صاف کیے، لیکن دل کی دھڑکن اب بھی بے قابو تھی۔ زیان کا سہما ہوا چہرہ، اس کی نیلی آنکھوں کی بے بسی، ہر منظر زویا کی آنکھوں میں بار بار گھومنے لگا۔ پھر گہرا سانس لے کر اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ نرمی اور عزم کی جھلک تھی۔ آہستہ سے اس نے زبیدہ بیگم کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں کہا، میڈم، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے بات کر کے دیکھوں، کیا پتہ وہ بہل جائے۔ میڈم، آپ فکر نہ کریں، میں پاکستان سے ہوں، وہاں پر میں یتیم خانے میں رہتی تھی۔ اس طرح کے بہت سے لوگ دیکھے ہیں میں نے، آپ مجھ پر یقین کریں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ زبیدہ بیگم چونک گئیں۔ کچھ لمحے کے لیے ان کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ زویا کی طرف پریشانی سے دیکھنے لگی۔ بیٹی، ان کی آواز بھاری ہو گئی، وہ میرے سوا سب سے ڈرتا ہے۔ اگر اپنے کمرے میں کسی کو اور کو دیکھ لے تو وہ چلاتا ہے، خود کو نقصان پہنچاتا ہے، اور وہ سامنے والے کو بھی نہیں دیکھتا۔ پھر کیا پتہ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا دے۔ میں اپنی غرض کی خاطر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو۔ ان کی باتوں میں محبت بھی تھی اور خوف بھی، لیکن زویا نے دلی ہمت سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک مدھم مگر پرعزم مسکراہٹ آ گئی۔ میڈم، آپ فکر نہ کریں، آپ بس یہ سب مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر تک آپ دیکھیے گا، آپ کا بیٹا بالکل نارمل بیہیو کرے گا۔ اور ہاں، کچھ دیر بعد آپ میڈ کے ہاتھ سے کھانا بھیج دیجیے گا، میں اسے کھلانے کی کوشش کروں گی۔ میں نے ابھی اندر دیکھا تھا، سارا کھانا اس نے گرا دیا تھا، مجھے پتا ہے وہ بھوکا ہوگا۔ زویا نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ زبیدہ بیگم کو دیکھ کر کہا۔ زبیدہ بیگم نے حیرت اور تشویش کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ زویا کو دیکھا، کچھ کہنا چاہا، مگر زویا کے لہجے میں اتنی سچائی اور معصومیت تھی کہ وہ خاموش ہو گئی اور اس بات میں سر ہلا دیا، جسے دیکھ کر زویا کی آنکھیں چمکی۔ زویا نے ایک بار پھر لمبا سانس لیا، دل میں بے چینی تھی، ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، مگر قدم مضبوط تھے۔ وہ دھیرے دھیرے پلٹی اور زیان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، جسے دیکھ کر زبیدہ بیگم نے بھی لفٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ جاری ہے۔ ہے کیوٹیز، امید کرتی ہوں اس بار کوئی مسٹیک نہ نکلے، کیونکہ میں نے بہت دھیان رکھا ہے زید اور زیان کے بیچ۔ پھر بھی کوئی کی کا فرق ہو تو I'm so sorry۔ مزید آپ بتائیے گا کہ مجھے کیا امپرومنٹ کرنی چاہیے، پلیز کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریے گا۔ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آپ لوگ کہیں گے جہاں سے دیکھنے والی تھی وہاں پہ ختم ہو گئی، یہی تو سسپینس ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، شیئر آلسو کریے گا، بہت سارا پیار دیجیے گا، اور میں ملتی ہوں پھر کل نئے
ایپیسوڈ کے ساتھ. اوکے کیوٹیز، بائے بائے، اللہ حافظ.